بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صدائے پر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شفقت ضیاء۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت، معروف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت سردار سعید عزیز خان ہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ سعید عزیز صاحب کے ساتھ کسی ایک نشست میں تمام پہلوؤں پہ بات کرنا وقت کافی چاہیے، اس لیے آج کی نشست میں ہم ان کے جو فلاحی کام ہیں، جو انہوں نے ایک فلاحی تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے صوفی عزیز فاؤنڈیشن کے نام سے، اس پہ ہم فوکس کریں گے، اور انشاءاللہ پھر انہوں نے وقت دیا تو ان کے جو دوسرے شعبہ جات ہیں اس پہ بھی ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سعید عزیز صاحب، آپ نے صوفی عزیز فاؤنڈیشن بنائی، کیا آپ کے مقاصد تھے اور اس وقت تک آپ کی اس تنظیم نے کیا کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شفقت ضیاء صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ صوفی عزیز فاؤنڈیشن کا قیام ہوا تھا اگست 2010 میں، شاید جنوری میں والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، 13 جنوری، اور 10 میں اگست میں یہ پروگرام ہوا تھا ہماری یہ فاؤنڈیشن کا، ہم نے قیام رکھا تھا۔ ہمارا جو بنیادی مقصد تھا صوفی عزیز فاؤنڈیشن کا، اور اس میں ہم الحمدللہ کامیابی ہیں، وہ یہ تھا کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے اور پاورٹی کے اوپر بھی کریں گے، اور تینوں شعبوں میں ہم نے کیا ہے۔ ایجوکیشن کے اوپر مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میری خورشید صاحب سے اس طرح سے تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی جو ہمارے فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن ہمارے کافی سارے لڑکے اس فاؤنڈیشن کے توسط سے انجینئر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، کچھ بچے ہمارے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ایف بی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کی تفصیل میں چونکہ آج اچانک آپ نے مجھے بلا لیا، تو نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو میں پوری تفصیل بھی آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ پھر یہ تھا کہ ہمارا چونکہ 24 تاریخ کو ایک کانفرنس تھی، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے پرنٹ میڈیا میں بھی دیا تھا، سوشل میڈیا میں بھی دیا تھا، لیکن وہ ہماری کانفرنس کینسل ہو گئی۔ اس کی وجہ کہ اس کے جو مین ہمارے مہمان خصوصی تھے وہ تھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، جو پاکستان کے نہیں اس وقت دنیا کے بڑے موٹیویشن سپیکر ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ خود ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور آج کل وہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس پورے اس کا وہ 90% صدقہ جاریہ پہ طور کرتے، اور 10% وہ پیسے بھی چارج کرتے ہوں گے۔ تو وہ ہمارا پروگرام تھا، اس میں وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے، اور مولانا سعید یوسف صاحب نے اس تقریب کی صدارت کرنی تھی۔ وہ جو کانفرنس تھی وہ اس کے اوپر تھی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں جس طرح سے ہمارے نوجوان ایک بے روی کا شکار ہیں، ایک نشے یا اس طرح کی حالت میں لوگ ملوث ہیں، اور پھر بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس ہے، تو اس کے اوپر ساری وہ کانفرنس تھی۔ اس میں کوئی کسی سیاسی لیڈر کو دعوت نہیں تھی، نہ کسی نے آگے تقریر کرنی تھی، وہ مولانا صاحب نے کرنی تھی بات، ڈاکٹر صاحب نے کرنی تھی، اور ہمارے جو فاؤنڈیشن کے صدر ہیں انہوں نے پوری ہسٹری جو ہماری 13 سال کی ہے، فاؤنڈیشن نے کیا کیا آج تک، اس کی کیا کارکردگی ہے، اس میں کتنے لوگ پڑھے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ ساری تفصیل تھی۔ تو وہ تفصیل پھر ظاہر ہے چونکہ وہ پروگرام کینسل ہو گیا، اور یہ ہمارا تقریباً 1-1.5 مہینے تک یہ پروگرام کینسل ہوگا۔ انشاءاللہ اگست میں ہم اس کو پھر دوبارہ کریں گے ڈاکٹر صاحب کی صحت ٹھیک ہونے کے اوپر۔ تو جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے 2-3 حلقوں کے لوگ ہیں، ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ جو بچے اسکولوں میں کاپیاں کتابیں نہیں خرید سکتے، ہم ان کو وہ کاپیاں کتابیں خرید کے دیں گے۔ جو بچے پڑھنے کے قابل ہیں، جو ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتے ہیں لیکن ان کے مالی وسائل نہیں ہیں، ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ یہی ہمارا تھا۔ کوئی یتیم بچے ہیں جس طرح سے، تو وہ اس میں ہم الحمدللہ بڑے کامیاب بھی ہوئے، اور پوری تفصیل میں نے پھر آپ کو بتایا کہ میں چونکہ جلدی میں پوری تفصیل تو نہیں ساتھ لا سکا، کیونکہ اصل میں ہم تو 7 بھائی تھے، ایک تو اللہ کو پیارا ہو گیا، ہم اس کے ڈونر ہیں، لیکن فنڈیشن ہماری جتنی بھی
اس کی جو سرپرستی ہوئی یا جو اس میں کام ہوا وہ خورشید صاحب کرتے ہیں. آپ پتہ ہے ان کو, آپ خود بھی چونکہ عہدیدار رہے ہیں میرا خیال میں 2 سال تک, وہ آپ کو پتہ ہے سال. تو آج کل بھی وہی کر رہے ہیں, بلکہ آج انہوں نے ایک جلاڑے میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے. یہ ان کا تیسرا ہے. پہلا انہوں نے رنگر میں لگوایا, پھر انہوں نے بیڑی میں لگوایا, آج انہوں نے جلاڑے میں لگوایا. تو یہ ایک بڑی کمپنی ہے, بڑی این جی اوز ہے لندن میں, وہ چیریٹی کرتے ہیں. تو وہ پھر آگے ان مطلب فنڈیشنز کے رابطہ کرتے ہیں جن کا ٹوٹلی 100% فیئر اور بالکل کلیئر کام ہے. اس میں شاید انہوں نے انتظامیہ والوں سے بھی پوچھا, مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ ہے, لیکن ایک پلانٹ ہمارا اڑنے والا لگا ہے. اب دیکھیں کہ وہی بچے جو ساتھ میں ہائی اسکول ہے ہمارا, ان بچوں کو صاف پانی مل رہا ہے. بلکہ میرے اپنے گھر میں بھی آج میں نے پانی پیا ہے, میں حیران ہو گیا, اسی پلانٹ سے جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارا ٹوٹلی جتنا بھی یہ مقصد تھا وہ انسانیت کی خدمت تھا, جو میرا خیال میں سب سے مشکل کام ہے. یہ کوئی انسانیت کی خدمت اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں بڑے چیلنجز بھی آتے ہیں, بڑے مسائل بھی آتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارا بہت اچھا کام چل رہا ہے. اور شفقت, جو میں آپ کو مین چیز بتاؤں, آپ خود بھی ہماری اس رہے ہیں اس باڈی میں, ہم نے آج تک ابھی کوئی ڈونیشن نہیں لی. ہم 7 بھائی اس کے ڈونر ہیں. مجھے بائی گارڈ نہیں پتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ دیا ہو خورشید صاحب کو تو وہ ان کے ہی ڈونر ہوگا, میرے ہی ڈونر. تو آپ کو پتہ ہے این جی اوز ہیں یا فنڈیشنیں جو بھی ہیں یہ چلتی ہیں ڈونیشن کے اوپر, اور ہم نے آج تک کوئی ڈونیشن نہیں. لیکن اب جو میرا اگلا پلان ہے اور میری زندگی کی خواہش ہے, میں آپ کے اس پروگرام کے اور اس سعادت سے یہ اعلان کروں کہ یہ میری زندگی کا آخری شوق بھی ہے, میرا پروگرام بھی ہے, اور میری خواہش بھی ہے کہ ہم ایک ایسی سینٹر بنائیں کہ یہاں ہمارے بچے ٹرین ہوں, وہی بچے ٹرین ہو کے کل مڈل ایسٹ میں جائیں, یورپ میں جائیں, وہاں جا کے کام کریں. تو اس کے لیے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, جس طرح کہ پاکستان میں پنجاب کے اوپر پنجاب پولی ٹیکنیکل کالج ہے, اس ٹائپ کا ہم بنانا چاہتے ہیں راولہ کوٹ میں. اس میں ہم 1 سال کا ڈپلومہ بھی رکھیں گے, 2 کا بھی رکھیں گے, 3 کا بھی رکھیں گے, اور اس میں 3 ہوں گے, سول بھی ہوگا, میکینیکل بھی ہوگا, اور الیکٹریکل بھی ہوگا. یہی لوگ انشاءاللہ یہاں سے تیار ہو کے, تو پھر ان کو, چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ریکروٹمنٹ کا کام ہے, اور کام بھی ہمارا الحمدللہ اس وقت ہم پاکستان میں بھی نمبر 1 ہے اللہ کی مہربانی سے. تو یہی لوگ ان کو ہم باہر بھیجیں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ کوئی ہنر سیکھے. جو مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایف اے بی اے تعلیم تو اب کوئی تعلیم نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اب آپ جائیں گے ٹیکنیکل کی طرف, جب تک آپ کے پاس ٹیکنیکل ہنر نہیں ہوگا باہر ملازمتیں بالکل مشکل ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو بھائی کی وفات بھی ہو گئی, لیکن پھر بھی میں نے وہ پروگرام کینسل نہیں کیا تھا. وہ جو کانفرنس تھی وہ کنٹینیو تھی, لیکن وہ پھر ڈاکٹر صاحب کی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر سکے. لیکن انشاءاللہ آئندہ اگلے 1-1.5 مہینے میں جنہوں کی صحت ٹھیک ہوئی ہم اس کے اوپر کریں گے. اچھا سعید صاحب, یہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دی ہے اس طرف, بڑی ضرورت ہے یہاں کی. آپ نے جیسے کہا کہ فنڈیشن کے آپ کے کام سے تو نہ صرف میں بلکہ ہمارے اس علاقے کے لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور بہت بڑا کام ہو رہا ہے آپ کی فنڈیشن, جس کا شاید آپ کو بھی ڈونرز کی حیثیت سے تو آپ اس کو اندازہ ہوگا, لیکن جو فیلڈ میں ہے ورک وہ ہمیں کافی اچھی طرح اندازہ ہے. بالخصوص جو آپ بکس دے رہے ہیں, اور بہت دور تک آپ کا وسیع نیٹ ورک ہے, اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ چند جو آپ نے بھائی ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں, تو اگر آپ جیسے لوگ, آپ لوگوں کے تعلقات بھی بہت ہیں, تو اس کو آپ مزید ظاہر ہے بڑا سٹیپ اٹھانے کے لیے آپ کا اپنا کرنا تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ ایک فلاحی تنظیم آپ نے بنائی ہے, تو اس کا نیٹ ورک ذرا اس طرح ہو کہ ڈونرز میں اضافہ ہو, تو آپ مزید ظاہر ہے بہت بڑے کام کر سکتے ہیں. یا چند لوگوں کا کام نہیں ہوتے, یہ کام مسائل تو یہاں بے شمار ہیں. تو اس پہ آپ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی سوچ رہے ہیں, یا بس میں نے آپ کو وہی عرض کی نو کہ ہم نے 13 سال ہو گئے کوئی ڈونیشن نہیں لی ہے. اس درمیان میں ہمارے بہت سارے کوئی دنیا میں چلے گئے, کوئی موجود ہیں, انہوں نے ہمیں تجویز بھی دی. ہمارے کزن ہی تھے متاب بھائی, انہوں نے کوئی 10 سال پہلے یہ کہا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو اسکول ٹیچر ہے یا جو ملازمین ہیں کہ وہ زیادہ نہیں کریں, کوئی 100-200 روپیہ مہینے کا ملے. تو میں نے ان کو انکار کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ جب تک ہمارے کام چل رہے ہیں, جب تک ہمارے ورک سائل ہیں, اس کو ہم خود ڈونیٹ کر کے خود چلائیں گے.
پھر میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کروں. اس پروجیکٹ کے اوپر پھر ہم اس کو جب لوگوں کے پاس جائیں تو پھر لوگوں کو پتہ ہو کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, یہ لوگ کام کرتے ہیں, صحیح کام ہے, ان کا فیئر کام ہے, کیا جن لوگوں کو یہ مدد کر رہے ہیں وہ ان کا استحقاق ہے نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جب اب میں الحمدللہ, میں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ مجھے پوری گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتہ ہے, جو کچھ خورشید صاحب کر رہے ہیں یا جو کچھ ہماری ٹیم کر رہی ہے. میں تو ایک ڈونر پیسے دینا تو بڑا آسان ہے, لیکن اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ خورشید صاحب دن رات اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی سیلری نہیں مل رہی ہے, کوئی ان کو بینیفٹ, وہ بھی فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب ان کے اندر بھی اتنا جذبہ ہے کہ اب اگر وہ نہ کرنا چاہیں بھی تو وہ نہیں چھوڑ سکتے, چونکہ یہ قدرتی ہے. انسان, اللہ تعالیٰ انسان سے کام لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے بھی لے رہا ہے. تو یہ جو آپ ادارہ بنانا چاہتے ہیں, یہ ظاہر اسی فلاحی تنظیم ہوگا, وہ مفت میں لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ ہوگی؟ پروفٹ اور نو لاس کے اوپر ہوگا یہ پروجیکٹ. اچھا, یہ جو بچے وہاں پہ ٹرین ہوں گے ان سے کوئی فیس وغیرہ کوئی فیس فری نہیں ہوگا؟ ان کی کوئی فیس نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ ان کو میرا خیال میں جو دور دراز کے بچے ہوں گے ان کا اگر یہاں رہنے کا ہے تو وہ شاید دیکھیں گے ہماری کیا پوزیشن ہے, اگر ہم ارینج کر سکیں تو وہ خود کریں گے, لیکن ہماری طرف سے جو ایجوکیشن ہوگی وہ فری ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم ایک ووکیشنل سینٹر بھی بنائیں گے, ٹریننگ سینٹر, جس میں آپ کارپینٹر, میسن, اسٹیل فکسر, الیکٹریشین, پلمبر, ویلڈر, اس ٹائپ کے لوگ ہم تیار کریں گے. چونکہ اس وقت پوری دنیا میں جب تک آپ کے پاس ہنر نہیں آپ کو کام نہیں ملتا ہے. اکثر چونکہ میں پچھلے 29-30 سال سے اس بزنس میں ہوں, اکثر مجھے لوگ فون کرتے ہیں, جی ہمارا بیٹا ہے کیا کرتا ہے, وہ جی ایف اے پڑھا ہوا ہے, بی اے پڑھا ہوا ہے, کچھ کام کیا ہے, جی کام تو کوئی نہیں جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ کام نہیں جانیں گے آپ کو نوکری نہیں مل سکتی. باہر کی دنیا میں آپ کو جب تک آپ کے پاس ہنر نہیں آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ سینٹر بھی بنائیں گے, اس میں بھی ہماری فری تعلیم ہوگی. اس میں ہم رہنے کا بھی لوگوں کا بندوبست کریں گے, جو راولہ کوٹ سے ہٹ کے بانڈیا پاسپور سے آتے ہیں, باغ سے آتے ہیں, مظفر آباد سے آتے ہیں, ان کے لیے ہم رہنے کا بندوبست بھی کریں گے. کھانا وہ اپنا کریں, رہنا اور ٹریننگ ہم دیں. اور ان لوگوں کو ہی, میری ایجنسی کے علاوہ 200 لوگ ہمارے کام کرتے ہیں الحمدللہ, اور اسپیشلی راولہ کوٹ تحصیل کے بہت سارے بے شمار لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو یہ لوگ ان کے تھرو پھر آگے نوکری کے لیے بھی باہر جائیں گے مڈل ایسٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت کا ایک موقع دے رہا ہے. تو میرا حال اس سے تو کوئی بہتر بات مجھے نہیں لگتی. اچھا, یہ بہت ہی اچھا اور بڑا خوش آئند ہے اس شعبے میں جو آپ لوگوں کو, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی کمزور کی مدد کر دینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو ایسا ٹرین کر دینا, اور پھر ظاہر ہے آپ کے پاس ایک شعبہ موجود ہے کہ آپ بیرون ممالک میں بھی لے جاتے ہیں, تو وہ لوگوں کی اس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی احسن اقدام ہوگا. اور اس پہ آپ اگر اچھا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے بڑا ہی خوش آئند بھی ہے اور بڑی خدمت ہوگی. تو یہ اس کے علاوہ آپ مستقبل میں کیا منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں؟ کہ شفقت, یہ جو آپ نے پہلے جو سوال کیا نا, اس کا جواب یہ دوں کہ بہت سارے لوگ, پتہ ہے آج سب مشکلات ہیں, مہنگائی ہے, حالات پوری دنیا میں ایسے ہی ہیں, مہنگائی پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہی ہے. تو بہت سارے لوگ جب مجھ سے کوئی توقع کرتے ہیں نا کہ میں کسی کو فائنینشلی ہیلپ کروں گا, تو آپ یقین کریں پہلے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہارے بھائی کتنے ہیں, تمہارے بچے کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ بجائے کسی کو اس طرح کی سپورٹ کرنے کے, اس کا آپ ایک آدھ بچہ باہر لے کے جاؤ. اور اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ ہزاروں میں لوگ اس طرح سے باہر گئے ہماری ایک کمپنی کے تھرو. کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کے گئے, کچھ فری بھی گئے ہیں, تو ہمارا چونکہ کام ہی ایسا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہی اس کے اوپر آئندہ بھی ہم فوکس کریں گے. اور یہ جو ہم انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتے ہیں, بڑا ایک ٹریننگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں, یا ہم جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں پنجاب میں پولی ٹیکنیکل کالج ہے, اس ٹائپ کی چیز کیوں بنانا چاہتے ہیں, تاکہ یہ آپ ایک آدمی کو ایجوکیشن دیں گے, ٹریننگ کریں گے, 20 آدمی کی حفاظت کریں گے. تو اس کے لیے ہماری یہ پوری خواہش ہے میری کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کام آپ خلوص نیت سے شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ناکام. تو اس پہ کتنا ایک آپ کا ورک ہو چکا ہے, اور کب تک یہ عملاً فیلڈ میں ہمارا جو پلان ہے نا جی, وہ ہے 3 سال کا, کہ 3 سال میں ہم نے اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور ہم نے اس میں 3 سال کے اندر, اس میں شاید ہم 2 سال میں بھی کر لیں. اس پہ اوپر جو ڈونیشن ہوگی پوری دنیا میں خود باہر جاؤں گا. پاکستان سے شاید ہم کسی سے کچھ نہیں لیں. میری کوشش یہی ہے کہ باہر کی دنیا میں
میں ویسے بھی چونکہ اپنے بزنس کے سلسلے میں پورے یورپ میں جاتا ہوں، مڈل ایسٹ میں جاتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، تو اس سلسلے میں پھر تھوڑا سا ٹائم دوں گا انشاءاللہ بزنس سے ہٹ کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. ہم جو اپنی این جی اوز ہے اس کو مختلف ملکوں میں رجسٹر کریں گے، یو کے میں کریں گے، یورپ میں کریں گے، امریکہ میں کریں گے، کینیڈا میں کریں گے، اور انشاءاللہ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے. چونکہ ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ اگر آپ کے معاملات کلیئر ہیں تو لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں سے پیسے لے کے لوگوں سے تو یہاں کے کسی اور کام پہ لگائیں تو پھر وہ چیزیں تو میرا خیال میں اللہ کے نزدیک بھی اچھی نہیں، اور معاشرہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ نے بہت ہی اچھا اقدام تھا آپ کا، جو وہ کانفرنس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤخر ہو گئی ہے، لیکن اس پہ بھی ایک کوئی مستقل آپ پروگرام رکھتے ہیں؟ ایک آدھ دفعہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہی نہیں بلکہ اس معاشرے کو اس کی جو ہے وہ تربیت کے لیے، اس کو ذہنی طور پہ تیاری کے لیے بہت سارے جو ایشوز ہیں ان پہ آپ کوئی وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرامات کا بھی کوئی؟ میرا جو پلان ہے نا وہ میں آج آپ کے اس پروگرام میں نہیں بتاؤں گا، وہ اس لیے کہ میں نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا تھا اس کانفرنس کے لیے، اور اس کانفرنس میں نے بہت ساری چیزوں کا اعلان کرنا تھا، اور وہ خالی اعلانات نہیں تھے، اس کے اوپر عمل ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں خود عمل کروں گا، پھر میرے باقی برادران کریں گے، اور اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اس کو میں اس طرح سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے کہ ہم جو اس وقت سچویشن ہے، شاید آپ لوگوں کے پاس اتنی معلومات نہیں جتنی ہم باہر رہتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس شاید راولہ کوٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی لوگ نہیں ہو سکتا میرے. ٹھیک، ہمارا معاشرہ خاصا خراب ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نشے کی یا جو اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں یہاں تھوڑی سی، یہ بات میرا حل مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر فیس بک پہ یا اس پہ کہ راولہ کوٹ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ جو جتنی بھی منشیات یا اس کا جو اڈا ہے نا، وہ کوٹلی سے ایسا سرسا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کوئی راولہ کوٹ نہیں ہے، پورا آزاد کشمیر اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے، پورا پاکستان اس کی لپیٹ ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں. آپ یورپ میں جائیں وہاں بھی لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے کہ بھائی بچے یہاں جائیں گے تو پتہ نہیں باہر نکل کے کریں گے. اس کے اوپر اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ مجھے نہیں، وہ ہر آدمی کو، آپ کا بھی حق ہے، وہ ہر آدمی کا، ہر معاشرے میں جو آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسرے کی تربیت کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے. اس کے لیے میری کوئی تجاویز ہیں وہ یہاں بھی نہیں میں کروں گا، اس کو کانفرنس تک رہنے دیں، تو انشاءاللہ اس میں اعلان کریں گے کہ اس میں عملی اقدامات کے لیے کیا کیا ہے، ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. یہ بات تو بڑی ایزی ہے، میں نے کہہ دیا میں یہ بھی کروں گا، لیکن اس کو کریں گے کیسے؟ اس کے لیے پھر آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے. وہ ٹیم بھی بن جائے گی انشاءاللہ، وہ ٹیم بھی بنے گی اور اس کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 6 ماہ سال کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہمیں 5 سال لگے، 10 سال لگے. اگر ہماری زندگی ہو تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے اور ہوگی یہ کام انشاءاللہ. میری اس وقت شفقت میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جب میں چونکہ 44 سال ہو گئے اس ملک سے باہر نکلا تھا، میری عمر 19 سال 7 مہینے تھی جب میں پہلی دفعہ نوکری کے لیے گیا تھا. یہ لمبی سٹوری ہے، اس میں پھر اس کے پہ کریں گے، بات کریں گے، لیکن محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ لکھتا بھی ہوں، میں جو آڈیو بناتا ہوں اس میں لوگ بچوں کو لکھتا ہوں کہ راتوں رات آپ امیر بنے کے چکر چھوڑ دیں، راتوں رات آپ یہ سب چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی. اس کے لیے آپ کو محنت چاہیے. آپ دنیا کے جتنے امیر لوگ، آپ دنیا کے بڑے کاروباری لوگ، اس میں سے 10% ہوں گے جو پیچھے سے اپنے غصہ سے لے کے آئے، 90% وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کے بلبوتے پہ آئے. آپ ملک ریاض کو دیکھیں، ملک ریاض کہاں سے کہاں گیا، کیا تھا وہ. تو اب محنت کے بغیر کوئی کام نہیں. آپ کے سید صاحب بڑے اچھے عزائم ہیں، اللہ کرے یہ جو فلائی کام آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں یہ آگے بھی بڑھیں. آپ ظاہر ہے گزشتہ کچھ سالوں سے صدمات سے گزر رہے ہیں، والدہ اور پھر ابھی ایک جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس موقع پہ یقیناً دکھی تو ہر انسان ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس موقع پہ جو کچھ دیکھا یا جو آپ کی فیلنگز ہیں ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے. شفقت، ہم 7 بھائی تھے، ایک بھائی ہم سے چلا گیا، بہن کوئی نہیں ہے ہمیں. میں اکثر یہ لوگوں کو محفل میں بھی اور عام طور پہ بھی ذکر کرتا ہوں، نہ والد کے لیے کبھی بچہ جوان ہوتا ہے اور نہ کبھی بڑے بھائی کے لیے اس کا چھوٹا بھائی جوان ہوتا ہے.
اس کے بال بچہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوگا یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اس طرح سے۔ نوید نے جو آخری 15-20 سال گزارے تو درویشی میں اس نے زندگی گزاری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہ 1983 سے ٹیچر لگا ہوا، تو اس کا مطلب 40-41 سال ہو گئے اس کو۔ میٹرک کر کے وہ لگ گیا، پھر اس نے ایف اے کی، پھر اس نے بی اے کی، مرحلہ سی ٹی کی، بی ایڈ، واٹ ایور جو بھی کیا اس نے۔ لیکن مجھے افسوس صرف آخری یہ ہے کہ آخری دن میری اس سے کوئی بات نہیں ہو سکی، بلکہ آخری 15 دن پہلے کوئی وہ بہت ہمیشہ فون کرتا تھا، اس عرصے میں فون بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ پچھلے 4-5 مہینوں سے وہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا تھا۔ تو باقی سب لوگ جانتے ہیں کس عاجزی کے ساتھ وہ عبادت کرتا تھا، کس عاجزی کے ساتھ وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، مرنا ہم نے بھی ہے، سب نے مرنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے آپ کچھ بھی نہیں، اس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ مسجد میں جا رہا ہے، باوجود جمعہ کا دن ہے، اور 12:30 بجے وہ جاتا ہے، اور اس کا سانس نکلتا ہے تقریباً 1:20 پہ جب نماز کا ٹائم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بڑا، اور ہمارے جس طرح ہمارا گمان ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کی وہ منزلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ تو باقی جو دکھ کی بات ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ 2 دن پہلے جب چھوٹا ایک بھائی توقیر جا رہا تھا واپس لندن، جو بھائی برادر سارے آئے ہوئے تھے برادران، تو وہ اس کا جو چھوٹا بیٹا جب اس نے رونا شروع کیا تو اب یقین کریں میں بالکل بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ ان بچوں کو، اس کے 2 بچے ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ایک 9ویں میں پڑھتا ہے، بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، سفر بھی نہیں کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے اس طرح کا ٹائم پاس کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہمارے لیے ظاہر ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی تیار، اور میری امی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ بھی میرے لیے بہت بڑا۔ لیکن امی کا یہ تھا کہ چلو انہوں نے ایک اپنی عمر گزاری ہے، تو نوید ابھی ینگ تھا، ابھی جوان تھا، مجھ سے وہ 4 سال چھوٹا تھا، اور ابھی اس کا نمبر نہیں تھا شاید، لیکن اللہ کے نزدیک کس کا نمبر ہے، تو وہ ترتیب آنے کی تو ہے، تو جانے کی اللہ جانتا ہے۔ تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ منزلیں آسان کرے، اللہ اس کو جو نصیب کرے۔ لیکن یہ فی الواقع ہماری فیملی کے لیے، ہم بھائیوں کے لیے بہت دکھ دے، بہت دکھ دے۔ اللہ آپ سب کو صبر دے جی، ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر سعید صاحب ہمیں وقت دیں گے تو ہم دوسرے شعبہ جات جن پہ یہ کام کرتے ہیں اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔